السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دیا، ہمیں اس زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، سال گزر رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتہ گزر رہا ہے، دن گزر رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹے گزر رہے ہیں، سیکنڈ، منٹ، یہ سب گزر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنے نفس کا، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں صرف کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ محترم بھائیو، غور کیجئے، خلیفہ اول، پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ یہ جنتیوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے اور روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ طور کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ طور کو پڑھا کرتے تھے اور اس آیت پر پہنچتے تھے کہ ان عذاب ربک لواقع، تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جاتے تھے۔ محترم بھائیو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بھی یہ لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے کہ وہ اپنے زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ محترم بھائیو، ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں۔ محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو پھر ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیک کام کو کرنے میں کہاں تک پیچھے ہیں، نیک کام کو ہم کہاں تک چھوڑ رہے ہیں، لہذا ہمیں اسے دور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طریقے سے انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے ویسے ہی ہمیں گزارنا چاہیے۔ محترم بھائیو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فرائض کو شروع کرے کہ فرائض کو ادا کرنے میں کہاں تک وہ ادا کر رہا ہے، کیا اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے کہاں تک باز رہتے ہیں، ہم کہاں تک اس سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ استغفار کے ذریعے سے، نیک کام کرنے کے ذریعے سے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ محترم بھائیو، اسی طریقے سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کہاں تک ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، کہاں تک ہم اپنے آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، کہاں تک ہم اپنے پیر کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا ہم ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمیں توبہ استغفار کر کے پھر ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔